بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کی ذات کے لیے جس اللہ پاک نے مجھے پڑھانے کے شعبے سے منصب کیا، اور درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام آن لائن اور آف لائن دوستوں میں سب کو رسول اللہ کی طرف کے السلام علیکم۔ آج سے ہمارا انگلش کلاس، انگلش جو ہے گرامر کا، انگلش لینگویج کا، انگلش کا پہلا کلاس ہے، ڈے 1 جسے ہم کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے اسٹارٹ کیا ہے انگریزی کو، اور انگریزی کو ہم نے تقریباً سینٹینس، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ سے اسٹارٹ کیا۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آج جو سینٹینس اور اس سے کائنڈس ہیں وہ آج ہم کچھ سمجھیں۔ جیسے کہ ہمارے لیکچرز تقریباً جو ہیں یہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں ہمارے انگلش گرامر اینڈ کمپوزیشن کے حوالے سے ہوں گے، یعنی ہم وہ ٹیکنک سیکھیں گے، ہم وہ چیزیں سیکھیں گے جو ہمیں 1 پیپر MCQs کے اندر، آبجیکٹیو انگلش کے اندر ہمیں کام آئے ابھی ان سیشن کے اندر انگیج کریں۔ اور یہ وجہ جو ہے وہ PST JST FIA نیٹ وغیرہ جو بھی جن کے اندر بھی انگلش کی کلاسز جو ہوتی ہیں، انگلش کے ٹیسٹرز جو آتی ہیں جن کے اندر، ان کے اندر یہ جو ہے یوزفل ہے، ان کے لیے ہیلپ فل ہے، ان کی کام کی۔ ٹھیک ہے سر؟ سر سب سے پہلے جو آج پڑھیں گے وہ ہے سر سبجیکٹ۔ سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ سبجیکٹ کی جو ڈیفینیشن ہے سر، سبجیکٹ پرفارمس این ایکشن۔ ایک فاعل جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی ایکشن کرتا ہے، اور سبجیکٹ آف سینٹینس یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایک تو یہاں کام کرتا ہے، یا سبجیکٹ آف سینٹینس جو سبجیکٹ سینٹینس کا ہوتا ہے وہ واٹ اور whom the sentence is about۔ جو سینٹینس کسی کے بابت ہو، کسی کے متعلق ہو، کسی کے بارے میں کچھ بتائے، جس کے بارے میں بتائے گا وہ سبجیکٹ ہے۔ ایک تو ایسے سینٹینس جیسے میں یہ کہوں کہ آئی ایم ٹیچنگ، میں ابھی پڑھا رہا ہوں تو میں ایک ایکشن کر رہا ہوں پڑھانے کا، اور دوسرا اگر میں یہ کہوں کہ آئی ایم اے ٹیچر، میں کوئی کام نہیں کر رہا، میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ میں ایک استاد ہوں، تو میں اپنی ایک اسٹیٹ بتا رہا ہوں، اپنی ایک کنڈیشن بتا رہا ہوں، اپنی ایک پوزیشن بتا رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے ہم اس نوعیت کے سینٹینس جو ہوتے ہیں جس کے بارے میں کہے گئے ہوں تو ہم اسے بھی سبجیکٹ سمجھتے ہیں۔ جیسے اگر میں یہ کہوں کہ اس بک کے اندر 40 پیجز ہیں، دس بک کنٹینس 40 پیجز، یا دس بک ہیز 40 پیجز، تو اس حوالے سے جو 40 پیجز جو ہم نے بیان کیے وہ ایک بک کے لیے کہے تو ایک بک جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے سر؟ تو دوسرا ہے سر پریڈیکیٹ۔ پریڈیکیٹ سے کہتے ہیں ہم the predicate is a part of sentence or clause۔ ایک جو کہہ رہا ہے سر ایک کلاس ہوتا ہے، کلاس یا سبجیکٹ سینٹینس اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے predicate۔ کون سا پارٹ سر؟ that tells us، جو ہمیں بتاتا ہو what the subject does، سبجیکٹ کیا کر رہا ہے، کیا کرتا ہے سبجیکٹ، or is یا کرتا ہے کچھ یا وہ کچھ ہے۔ پریڈیکیٹ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ کیا ہے یا کیا کر رہا ہے، واٹ دا سبجیکٹ از یا واٹ دا سبجیکٹ ڈز۔ ٹھیک ہے؟ ڈز مینس کرنا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے الفاظوں میں ٹو پٹ اٹ این ادر وے، دوسرے طریقے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دا پریڈیکیٹ از ایوری تھنگ دیٹ از ناٹ سبجیکٹ۔ پریڈیکیٹ ہر وہ چیز ہے جو سبجیکٹ نہ ہو، یعنی ایک سینٹینس اور ایک کلاس جو انڈیپینڈنٹ کلاس ہوتا ہے وہ اس سینٹینس کے اندر یا کلاس کے اندر سبجیکٹ کو چھوڑ کر بقایا جو بھی ورڈز ہوتے ہیں، جو گروپ آف ورڈز ہوتے ہیں، ان سب کو پریڈیکیٹ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر؟ یہ کہہ رہا ہے سر سبجیکٹ کیا ہے، سوری سینٹینس کیا ہے۔ سینٹینس کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہے سر اسپیچ، ایک بات چیت جو ہے، بات کرنا جو ہے، گفتگو جو ہے،
is a gift of God to human beings. انسان ذات کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. اسپیچ جو ہے انسان ذات کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. We use words in speaking and writing. ہم جو ہے الفاظ استعمال کرتے ہیں رائٹنگ اور اسپیکنگ میں، لکھنے اور پڑھنے کے لیے. We generally use a group of words. عام طور پر ہم لفظوں کا وہ مجموعہ استعمال کرتے ہیں in order to communicate our thoughts to others. ہم اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم کچھ لفظوں کا مجموعہ استعمال کرتے ہیں، ہم کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں. جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کمیونیکیشن کہتے ہیں، ہم اسے ظاہر اسپیچ کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو اب اس گفتگو کے اندر سینٹینس کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن: گروپ آف ورڈز دیٹ میک کمپلیٹ سینس. ایک ورڈز کا، الفاظوں کا وہ مجموعہ، وہ گروپ جو ایک مکمل سینس ظاہر کرے، جو ایک مکمل مطلب ظاہر کرے، از کالڈ سینٹینس. ہم اسے سینٹینس کہتے ہیں. یعنی وہ سینٹینس، وہ جو ہے گروپ آف ورڈز جو مکمل مطلب جو ہے، مفہوم جو ہے پورا کسی چیز کا نکالے تو ہم اسے سینٹینس کہتے ہیں. اور یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ کلاس کی بھی ہے. یہ سر ایگزامپل ہے اس کا: دا سن رائزز ان دا ایسٹ. سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے. یہ ایک اس کی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک ان کا آئیڈیا ہے، یہ ان کا تصور ہے. ڈو یو نو می؟ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ یہ ایک سوال پوچھ رہا ہے ہم سے، یو سے سوال پوچھ رہا ہے یعنی مجھ سے. ڈو یو نو می؟ کیا مجھے جانتے ہیں؟ یہ سر دوسرا ہے. تیسرا جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ may اللہ بلیس یو، خدا آپ کو آباد رکھے، خدا آپ کو نوازے. تو یہ ایک دعا دے رہا ہے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ ایک کوسچن سینٹینسز ہے اور یہ سر ایک پرے ہے، کوئی دعا ہے. تو اس حوالے سے یہ تینوں سینٹینس ہوئے. اور سینٹینسز مزید سیکھنے کے لیے، ان کے کائنڈس دیکھنے کے لیے ہم یہ سلائڈ دیکھیں. یہ سر کائنڈس آف سینٹینسز، سینٹینسز کے اقسام، ٹائپس. Whereas we can classify the sentences into following two groups. ہم ان دو گروپس کے اندر سینٹینسز کو تقسیم کر سکتے ہیں، کلاسیفائی کر سکتے ہیں on the basis of their meaning or sense. اگر ہم اسے کہیں فنکشن تو یہ بھی غلط نہ ہوگا. ان کی کام، ان کے مقصد اور ان کے مفہوم کے حوالے سے سینٹینسز کو ہم جو ہے کلاسیفائی کرتے ہیں. دوسرا ہے سر آن دا بیسس آف دیئر فارم اور اسٹرکچر، ہم اس کی بناوٹ کے حوالے سے، ان کے اسٹرکچر کے حوالے سے بھی ہم اسے کلاسیفائی کرتے ہیں. یہ ہے ڈویژن آف دا سینٹینسز آن دا بیسس آف دیئر میننگ اینڈ سینس. میننگ اور سینس کی اور فنکشنز کی بنیاد پر ہم جسے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ان کے اندر تقریباً یہ 5 اقسام ہوتے ہیں. ان کے تقریباً 5 قسم کے، 5 نوعیت کے 5 میسج جو ہیں ان کے اندر بیان کیے جاتے ہیں اور ان کے سینسز جو ہیں اس نوعیت کے. سب سے پہلا جو ہے اسٹیٹمنٹس. سر کسی کے بارے میں کوئی بیان ہو، چاہے وہ پازیٹیو ہو چاہے نگیٹیو ہو، کسی چیز کی، کوئی چیز، کسی کی وضاحت، ڈکلیریشن بیان کی گئی ہو، تو یہ ساری چیزیں اسٹیٹمنٹ کے اندر، یعنی ڈکلریٹو سینٹینس، افرمیٹو سینٹینس، یا اگر ہم اسے افرمیٹو سینٹینس کہیں تو ان کے اندر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے سر. جیسے میں کہوں کہ میں اسکول جا رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں، میں لیپ ٹاپ پہ جو ہے PDF بنا رہا ہوں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اسٹیٹمنٹ کے اندر آ جاتی ہیں یعنی ڈکلریٹو. دوسرا ہے سر جن کے اندر کمانڈ ہو، ریکویسٹ ہو، ایڈوائز ہو، سجیشن ہو اور پروہیبیشن. اور اس کی زیادہ کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں لیکن ہم اسے کہتے ہیں امپریٹو سینٹینسز یعنی امری جملے، جن کے اندر یا درخواست ہوتی ہے یا احکامات یا سجیشن یا پروہیبیشن یا ان کے حوالے سے کوئی نصیحت ہوتی ہے، کسی کو روکنا ہوتا ہے. اس نوعیت کے سارے سینٹینسز جو ہیں وہ دوسرے نمبر یعنی امپریٹو سینٹینس میں آتے ہیں. اور ایک ایسے کوسچنس جن کے اندر، ایسے سینٹینسز جن کے اندر کوئی سوال پوچھا گیا ہو. چوتھا ہے سر ایکسکلیمیشن، ایسے سینٹینسز جن کے اندر حیرت کی بات ہو، سرپرائز ہو، چاہے وہ خوشی کا ہو چاہے وہ غم کا ہو. ٹھیک ہے. دونوں صورتوں کے اندر ہم اسے ایکسکلیمیشن کہتے ہیں. پانچواں ہے سر وشز، ڈیزائر، پریز.
ایسے سینٹینسز جن کے اندر ہم کسی کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں، کوئی نیک تمنا کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنی جس کے اندر کسی خواہش کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ایسے سینٹینسز جو ہوتے ہیں یہ سب آبجیکٹو سینٹینسز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آگے سلائڈ میں ہم پڑھیں گے. یہ جو ہے سر ابھی ان کا بیان ہے سینٹینس ٹائپس آف سینٹینس آن دا بیسس آف دیئر فنکشن. ان کی کام کی بنیاد کے اوپر ہم اسے 5 اقسام کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ 5 اقسام اس میں نہیں لکھا تو ہم لکھتے ہیں یہ آبجیکٹو سینٹینسز. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے سر a combination of words which gives a complete meaning is called sentence. جو مکمل مفہوم بتائے. There are various types of sentences depending upon its structure and function. یا تو وہ فنکشن کی بنیاد پر ہوتا ہے یا وہ اسٹرکچر کی بنیاد پر ہوتا ہے. جو ہم نے پڑھا یہ ان کی اقسام ہیں، 4 نہیں 5 اقسام. ٹھیک ہے سر. یہ ہے سر ڈکلیریٹو سینٹینس. ڈکلیریٹو سینٹینس ہم کس سے کہتے ہیں؟ بیانی جملہ. A sentence which declares or asserts، ایک ایسا جملہ جو کسی چیز کو واضح کرے، کوئی چیز بیان کرے، کوئی اسٹیٹمنٹ بیان کرے، واضح کرے، اس کا ڈکلیریٹو سینٹینس. ایسے سینٹینسز کو ہم ڈکلیریٹو سینٹینسز کہتے ہیں. It simply announces an idea. یہ سادہ سا بس کوئی اپنا جو ہے خلاصہ بیان کرتا ہے، اپنا کوئی خیال ظاہر کرتا ہے، اپنی کوئی جو ہے بات بیان کرتا ہے، چاہے وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو. اور ڈکلیریٹو سینٹینس اینڈس وتھ اے فل اسٹاپ. یہ ختم جو ہوتا ہے اس کے آخری کے اندر یہ فل اسٹاپ ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی یہ کہتا ہے سر ہی باٹ اے نیو لیپ ٹاپ. یہ اس کا پہلا ایگزامپل. اس نے ایک نیو لیپ ٹاپ خرید کیا. دوسرا ہے سر دے آر پلینگ فٹ بال. یہ فٹ بال کھیل رہے ہیں. تیسرا ہے ہی از گوئنگ ٹو کالج. یہ کالج جا رہا ہے. یہ چیز بیان کی گئی ہے. I saw my friend in the street. میں نے گلی کے اندر اپنے دوست کو دیکھا. یہ ایک پاسٹ ٹینس کا ہے، کس بھی ٹینس کا ہے، لیکن یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ میں نے اپنے دوست کو دیکھا. اور he is studying a book. یہ ایک بک پڑھ رہا ہے. تو یہ بھی ایک سینٹینس ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اسے نیگیٹو کریں تو نیگیٹو ہو سکتا ہے I do not like I do not like apples. ٹھیک ہے سر. میں ایپلس پسند نہیں کرتا. یعنی نیگیٹو پہ اگر جملہ ہو تو وہ بھی ڈکلیریٹو ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. تو یہ دوسرا ہے انٹیروگیٹو سینٹینس یعنی سوالی جملہ. یعنی سوالی جملہ. A sentence that has a question. ایک سینٹینس جس کے اندر ایک سوال ہو is called interrogative sentence. ہم ان کو سوالی جملہ کہتے ہیں. It is also called a question sentence یا ہم اسے question sentence بھی کہتے ہیں. And interrogative sentence ends with a question mark. question mark کے آخر اس کے جملے کے آخر میں question mark کیا. پہلا ایگزامپل ہے سر how are you. آپ کیسے ہیں. یہ سوال پوچھ رہا ہے آپ کیسے ہیں. دوسرا ہے when will he come. یہ کب آئے گا. تیسرا ہے سر where are you going. آپ کہاں جا رہے ہیں. یہ پوچھ رہا ہے ان سے آپ کہاں جا رہے ہیں. یہ کب آئے گا. what is your hobby. یہ پوچھ رہا ہے آپ کا مشغلہ کیا ہے. what is your hobby. آپ کا مشغلہ کیا ہے. will you help me. کیا آپ میری مدد کریں گے. یہ کسی سے سوال پوچھ رہا ہے کیا آپ میری مدد کریں گے. تو جس کے اندر سوال ہو چاہے وہ ہیلپنگ ورب سے ہو WH فارم سے ہو. یہ سارے WH فارم کے اندر کوسچنس ہیں اور یہ will جو ہے ہیلپنگ ورب سے ہے. تو اس طرح سے کوئی بھی سوال ہو تو ہم پوچھ سکتے ہیں do you like it. کیا آپ اسے پسند کرتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے ایک انٹروگیٹو سینٹینس. ٹھیک ہے سر. یہ سر
3 ہے imperative sentence یعنی امری جملہ. A sentence which expresses a request or command or order. ایک وہ جملہ جن کے اندر کوئی درخواست کی گئی ہو, جن کے اندر کوئی حکم ہو یا آرڈر ہو, ہم اسے imperative sentence کہتے ہیں. ایسا سینٹینس جن کے اندر آرڈر, کمانڈ, ریکویسٹ, ایڈوائز, سجیشن جس طرح اس نوعیت کے ہوں تو ہم اسے imperative sentence کہتے ہیں. اور یہ چیز آپ تھوڑا ذہن نشین کر لیں سر, imperative sentence کے اندر ڈائریکٹ ورب آتا ہے. سب سے پہلے فاعل نہیں آتا, سبجیکٹ نہیں آتا, ڈائریکٹ ورب آتا ہے. ادھر آؤ, یہ کام نہ کرو, کھڑے ہو جاؤ, مہربانی کریں مجھے اپنی پین دو, یعنی ڈائریکٹ فعل ہی ہو جائے گا اس میں انرجی ہے. یہ ہے سر ان کا ٹرن آف دا لائٹ, روشنی بند کرو, یہ حکم دے رہا ہے سر روشنی بند کرو. یہ دوسرا ہے گیو می سم فوڈ, مجھے آپ کچھ کھانا دو, مجھے آپ کھانا دے, تو یہ ایک ریکویسٹ ہے سر. تیسرا ہے سر پلیز کوآپریٹ وتھ می, مہربانی کریں آپ مجھ سے تعاون کریں. یہ پلیز تو شو کر رہا ہے کہ یہ اسے ریکویسٹ کر رہا ہے, یہ اتنا خاص شو نہیں کر رہا, لیکن جب اس سینٹینس کے اوپر ہم غور کریں گے تو ظاہر ہے یہ حکم نہیں کر رہا کہ مجھے کھانا دو. کھانا جو مانگتا ہے, ظاہر ہے کھانا مانگنے والے کو جنرل اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے ریکویسٹ ہی کر رہا ہے, تو ہم سینٹینس کو ظاہر ہے دیکھیں گے کہ یہ ایڈوائز ہے یا حکم ہے. یا یہ جیسے سینٹینس ہے سر ڈونٹ اسموک, سگریٹ نوشی مت کرو, سگریٹ مت پیو, تو ظاہر ہے اسے روک رہا ہے. لیکن اس سے بہتر یہ جو مطلب ہم نکال سکتے ہیں, یہ ایڈوائز کر رہا ہے کہ آپ سگریٹ مت پیو, سگریٹ نوشی مت کریں, آپ کی صحت کے لیے جو ہے نقصان ہے, آپ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے یہ ایڈوائز ہے, یہ بہتر ایڈوائز کے طور پر ہے. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا ٹائم ضائع مت کریں, آپ کے جو مقصد ہے ان کے لیے محنت کریں. اگر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکام نہیں بنا سکتی. ہزاروں مثالات ایگزامپلس ہمارے سامنے ہیں, ٹھیک ہے سر. تو ایک نصیحت ہے کہ آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, یہ آپ کے اختیار میں ہے, یہ آپ کو منع نہیں کر رہا, لیکن بہتر ہے یہ ایڈوائز ہی ہے. دوسرا ہے سر گیٹ آؤٹ آف دا روم, یہ بھی آرڈر کر رہا ہے اسے کیا نکل جائیں اس کمرے سے. یہ ہے سر ایکسکلیمیٹری سینٹینس, جسے ہم کہتے ہیں تجویز جملے. یہ سر a sentence which expresses strong emotions or feelings. strong مضبوط جذبات, جو ان کے احساسات جس کے اندر بیان کیے گئے ہوں, جو سینٹینس وہ ظاہر کر رہا ہو جن کے اندر جذبات احساسات ہوں, ایسے سینٹینسز کو ہم ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کہتے ہیں. ایک ہے ڈسکرائبس ایموشنس اور فیلنگس, یہ ایموشنس اور فیلنگس کو بیان کرتا ہے, وہ جوائے کے ہوں, چاہے وہ اینگر کو ہو, وہ سارو کو, وہ سرپرائز, ایکسائٹمنٹ, فرسٹریشن اینڈ اپریسیشن, چاہے وہ خوشی کے جذبات ہوں, غصے کے ہوں, دکھ اور صدمے کو ہوں, یہ تعجب کے ہوں, ایکسائٹمنٹ یا فرسٹریشن یا کسی کی ڈانٹ کے حوالے سے کوئی سینٹینس کہے گئے ہوں, جن کا مقصد یہ ہوتا ہے ان ساروں کے اندر ہم جو ہے ایکسکلیمیشن دیتے ہیں, ایکسکلیمیٹری میں جو ہے سائن دیتے ہیں یہ بات. تو ایسے سینٹینس ہم ایکسکلیمیٹری سینٹینس سمجھتے ہیں. ہورا وی ون دی ریس, اس کے اندر جوائے کا ایموشن ہے, واہ ہم نے جو ہے ریس جیت لی, تو یہ جوائے کا ایموشن ہے, یعنی خوشی کا احساس ہے. الاس, افسوس کر رہا ہے, افسوس. I lost my purse, میں نے اپنی پرس کھو دی, میں نے اپنا بٹوا کھو دیا, مجھ سے اپنا بٹوا مس ہو گیا, گم ہو گیا. تو ایموشنس آف سارو یہ دکھ والے جذبات ہیں. یہ صرف واٹ اے نائس کار, یہ حیرانگی اظہار کر رہا ہے کیا خوبصورت کار ہے, کیا پیاری کار ہے. تو یہ ایموشنس آف سرپرائز کے ایموشنس. یہ چوتھا ہے سر ہورا, ہورا ایک سمبل آف جوائے.
یہ جو ورڈ ہے ایک جوائے کا لفظ ہے جسے ظاہر کر رہا ہے. واہ I got selected for the job. میں نوکری کے لیے منتخب کر دیا گیا, مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے نوکری کے لیے. Emotion of joy. Yes, how nicely they are dancing. کس خوبصورت انداز سے یہ ناچ رہے ہیں. Emotions of surprise. یہ سرپرائز کے ایموشنس. ٹھیک ہے سر. It is a fantastic. ایکسائٹمنٹ کے ایموشنس ہیں. کیا زبردست ہے. فنٹاسٹک زبردست کیا ہے, یہ بہت زبردست ہے. ظاہر ہے جسے دیکھ کر وہ بالکل ایکسائٹنگ ہو گیا ہے, اس حوالے سے یہ بیان کر رہا ہے. تو یہ ایموشنس آف ایکسائٹمنٹ. ہاؤ انٹیلیجنٹ یو آر. آپ کتنے جو ہے ذہین. اس کی ذہانت کا کوئی مثال اس نے دیکھ لیا, ان کا کوئی کام ان کا کوئی جواب دینا ایسا دیکھ لیا کہ اس سے رہا نہیں گیا, وہ حیران ہو گیا. اس حیرانگی کے اندر, ایموشنس آف سرپرائز کے اندر اس نے کہا ہاؤ انٹیلیجنٹ یو آر. آپ کتنے ذہین ہیں. ٹھیک ہے سر. یہ سر آخری ہے ہمارا اس جو ہے فنکشن کے حوالے سے. یہ ہے آبجیکٹو سینٹینس یعنی خواہشی سے جملے. اس کا مقصد یہ ہے سر the sentences which express a desire. ایسے sentences جن کے اندر کسی خواہش کا اظہار ہو are called objective sentence. ایسے sentences کو objective sentences کہا جاتا ہے, خواہشی جملے کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر سب پہلا ہے may he live long. خدا کرے یہ لمبی زندگی جیے. shall he وری جمار مانے. یہ جو ہے سر پرے ہے, یہ دعا کر رہا ہے کسی کو, خدا آپ کو لمبی زندگی دے, خدا تہاں کی ودی جمار دے. یہ دوسرا جو سینٹینس ہے سر یہ ہے وش یو اے ویری ہیپی برتھ ڈے. یہ وش ہے, چاہے وہ برتھ ڈے پر وش ہو, چاہے وہ آپ کی میرج جو آپ کی شادی کی جو سالگرہ ہوتی ہے, جو شادی کا آپ کو سال پورا ہوتا ہے, تو اس حوالے سے بھی آپ کو یہ جو وش ملتی ہے. کوئی آپ بڑا کوئی کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی سیلیبریشن کرتے ہیں. جس طرح کوئی آپ نے بڑا انسٹیٹیوٹ قائم کر لیا, تو اس حوالے سے میں نے جس بھی آپ کو کسی کام, کسی کارنامے, کسی جو ہے آپ کے اچھے کام یا کسی وجہ سے آپ کو کوئی وش ملے, جس وش کے اندر ہم سارے سینٹینسز جو ہے وہ آبجیکٹو سینٹینسز ہی کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور ان کے آخر کے اندر یہ ایکسکلیمیٹری سائن ضرور ہوتا ہے. یہ کہہ رہا ہے مے ہی ناٹ سکسیڈ. یہ تو ابھی بد دعا دے رہا ہے سر, خدا کرے یہ کامیاب نہ ہو. شل ہی کامیاب نہ تھی. یہ گس ہے, یہ بد دعا ہے سر. تو یہ بد دعا بھی آبجیکٹو سینٹینس کے اندر ہی کنسیڈر کی جاتی ہے, آبجیکٹو سینٹینسز ہی اسے کہتے ہیں. سر یہ چوتھا ہے may you get first position in IBA ٹیسٹ. خدا کرے کہ آپ IBA ٹیسٹ کے اندر کی پہلی پوزیشن حاصل کریں. یہ بھی ایک دعا ہے سر کہ آپ IBA کی ٹیسٹ کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کریں. پانچواں ہے سر God bless you. اللہ آپ کو آباد رکھے, اللہ آپ کو نوازے. یہ بھی ایک طرح ہے سر دعا ہے. ٹھیک ہے سر. یہ ہے 6 نمبر I wish. میری خواہش ہے I work at your position. میری خواہش ہے کہ میں آپ کی پوزیشن پر ہوتا. تو ایک ڈیزائر ہے اس کی, یہ ڈیزائر اس کی اس کی پوزیشن پہ ہونے کے لیے. تو یہ جو ور ہے سر آیت کے ساتھ ور جو استعمال کیا گیا ہے, تو یہ جو ڈیزائر والے ہوتے ہیں, وش والے ہوتے ہیں, جس کے اندر کوئی ہم تمنا کرتے ہیں, وہ اصل میں ہوتے نہیں. ہم تمنا کرتے ہیں جیسے یہ کہیں کہ کاش میں اس ملک کا صدر ہوتا, وہ دیٹ ایور پریزیڈنٹ آف پاکستان. سر یہ ایک صرف سینٹینسز ہے, آپ اس سینٹینس سے زیادہ آپ اسے نہ سوچیں. تو کاش میں ملک کا صدر ہوتا. تو اس کے اندر بھی ہم کیا کرتے ہیں سر, would that I ور ہی یوز کرتے ہیں. I were president of پاکستان. ٹھیک ہے سر. تو یہ بھی ایک ڈیزائر ہے. تو
سر ہمارے اس فنکشن کے جو ہے بیسس پر جو ہم نے تقسیم کیے تھے سینٹنسز وہ پورے ہوئے. انشاءاللہ آپ دوسرا جو ویڈیو بنائیں گے وہ جو کلاسیفیکیشن ہوگی آن دا بیسس آف دیئر اسٹرکچر سینٹنسز ان کے مطابق ہوگی, اور اس کے بعد پارٹس آف اسپیچ ہوگی, روز پارٹس آف اسپیچ ہوگی. اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی PhD والوں کے لیے 2-3 دن کے اندر ہم جو ہے ٹیکسٹ بھی اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. وہ روز نہ کریں تو 2-3-4 لیکچرز جو ہیں ہم ہفتے کے اندر 1 ویک کے اندر کریں گے. ٹھیک ہے سر, تو ابھی اجازت دیجیے, اپنا اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.